اور ہماری مقامی جمعیت کے جملہ ذمہ داران کارکنان جو گزشتہ 2 دنوں سے اس تربیتی و اصلاحی پروگرام کو کامیاب و کامران بنانے کے لیے انتھک محنت تگودور کوشش کر رہے ہیں، اور آپ سب اس مسجد کے مہمان ہیں، دور دراز سے تشریف لائے ہیں۔ ایسی ہماری خواتین اسلام جو شہر اور آس پاس کے علاقوں سے تشریف لائی ہیں، وہ ہماری ایک طرح سے مہمان ہیں مسجد بلال کی۔ ان کی ضیافت، ان کی خدمت کے لیے ہمارے کارکنان بہرحال لگے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس کا بہترین بدلہ عطا فرمائے گا انشاءاللہ۔ بھائیوں، آج سے کئی سال پہلے مسجد بلال میں محرم الحرام کے تعلق سے پہلے 5 روزہ تربیتی و اصلاحی پروگرام کا انعقاد ہوتا تھا، پھر اس کو 4 روزہ پروگرام کر دیا گیا۔ یہ امید نہیں تھی کہ یہ ہمارا پروگرام اس قدر کامیابی و کامرانی کی منزلیں طے کرے گا، لیکن آپ سب کی اس مسجد بلال اور اس پروگرام کے تئیں دلچسپی، آپ سب کی آمد، مرد و خواتین کی حاضری نے یہ ثابت کیا کہ یہ پروگرام انتہائی مفید، کارآمد، معلوماتی اور ہم سب کے تربیت کے لیے ضروری تھا۔ شہر لکھنؤ میں اس پروگرام کی ضرورت اس لیے بھی محسوس کی گئی کہ دیگر تنظیمیں اس ماہ محرم کے تعلق سے کہیں 10 روزہ پروگرام کرتی ہیں، کہیں سے کم اور زیادہ کا پروگرام کرتی ہیں، لیکن دیکھنے میں آتا ہے کہ وہ پروگرام روایتی ہے، بس ایک فصلی ہے، روایتی ہے، شہری ہے، اخبارات کی زینت کم، عوامی معلومات کے حد تک معاملہ کم ہے۔ اسی طرح سے ہم سب نے، یعنی ہماری اس مسجد کی ذمہ داران نے طے کیا کہ ہم لوگ بھی کم از کم 10 نہیں تو 5 نہیں تو 4 روزہ پروگرام کا انعقاد کیا جائے، جس میں ہمارے نوجوان، خاص طور پر خواتین اسلام شریک ہوں اور علماء کے واضح بیانات کو سنیں۔ کوئی ایک عنوان منتخب کیا جائے حالات کے اعتبار سے، اس محرم کے اعتبار سے، عقیدے کی اصلاح کے تعلق سے کوئی ایک عنوان منتخب کر دیا جائے اور اسی عنوان پر بھرپور گفتگو ہو، اور ایسی شرح و بسط کے ساتھ گفتگو ہو کہ بالکل مسئلہ یا معاملہ ہم سب کے ذہن نشین ہو جائے، گویا کہ یہ پروگرام ہماری اور آپ کی تربیت کے لیے ہے۔ اور جب سے یہ پروگرام شروع ہوا ہے آئندہ کئی برسوں سے، اس پروگرام کی صدارت فضیلت الشیخ حافظ عتیق الرحمن طیب حفظہ اللہ فرماتے ہیں۔ آپ کی رہنمائی میں، آپ کی تربیت میں اور آپ کے واضح اور گراں قدر مشورے سے یہ ہمارا اور آپ کا پروگرام برابر چل رہا ہے اور انتہائی کامیابی کے ساتھ اختتام پذیر ہوتا ہے۔ ہمارے ضلع جمعیت کے امیر محترم اور ناظم صاحب ان سب کی انتھک کوششیں رہتی ہیں، اور آپ سب کی حاضری اور دل جمعی کے ساتھ بالکل آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر مقرر سے اس کا سننا، غور و فکر کرنا کہ ایسے لگتا ہے کہ کسی کو کسی چیز کی حاجت و ضرورت نہیں ہے، یہ آپ سب کے دین کے تئیں بیداری کا ثبوت ہے۔ بھائیو، آج کا یہ پروگرام تیسرا پروگرام ہے، تیسرے دن کا، اور آپ انشاءاللہ بہت پرمغز خطاب سماعت فرمائیں گے۔ اس پروگرام کے باقاعدہ آغاز کے لیے میں تلاوت قرآن کریم کے لیے دعوت دیتا ہوں برادرم حافظ محمد زید حفظہ اللہ کو
حافظ محمد زید سنابلی حفظہ اللہ کو وہ تشریف لائیں اور قرآن کریم کی چند آیات سے اس پروگرام کا باقاعدہ آغاز فرمائیں۔ آپ سب دیکھ رہے ہیں کہ لوگوں کی تعداد زیادہ ہے، تو اپنے بھائیوں کے لیے جگہ بناتے رہیں، یہ زیادہ آپ سب کے لیے مناسب ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا النبی قل لأزواجک ان کنتن يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا، وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة وأعد للمحسنات منكن أجرا عظيما۔ يا نساء النبي من يأتي منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا۔ ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات و خواتین، قرآن کریم کی ان چند آیات کی تلاوت سے اس 4 روزہ تربیتی و اصلاحی پروگرام کا آغاز ہو چکا ہے۔ جیسے کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ آج خواتین کی ذمہ داریوں کے تعلق سے انشاءاللہ خطاب سماعت فرمائیں گے۔ اصلاح معاشرہ میں یا موجودہ حالات میں یا اس پرفتن دور میں ہماری خواتین اسلام کی کیا ذمہ داری ہے، یہ ایک عظیم اور بڑا مسئلہ ہے۔ اس لیے کہ دشمنان اسلام ہمارے مسلم خواتین کو اچک لینا چاہتے ہیں، ان کو ارتداد کے راستے پر ڈال دینا چاہتے ہیں۔ خواتین کی ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ وہ ایسی خواتین کی رہنمائی کریں، ان کی ذہن سازی کریں، تاکہ وہ سب کے سب اسلام کی طرف راغب رہیں۔ میں بہت ہی ادب اور احترام کے ساتھ دعوت دیتا ہوں فضیلت الشیخ
مولانا عبدالغفار سلفی حفظہ اللہ کو کہ آپ تشریف لائیں اور اپنے بلیغ خطاب سے ہم سب کو مستفیض فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين۔ موجودہ دور میں ہماری بہت ساری خواتین، ہماری بہنیں ارتداد کے فتنے کا شکار ہو رہی ہیں۔ موضوع کی مناسبت سے ایک نظم مسلمان لڑکیوں کے ارتداد کے فتنے میں پڑھنے سے متعلق پیش کر رہا ہوں۔ پہلے چاہت پھر نگاہوں سے اتاری جاؤ گی، آبرو بھی جائے گی اور تم بھی ماری جاؤ گی، تم پھرو گی در بدر رسوائی اور ذلت کے ساتھ، بیٹیوں جب چھوڑ کر نسبت ہماری جاؤ گی۔ یہ تو ایک سازش ہے ورنہ
تم نہیں ان کو قبول، کل وہی نفرت کریں گے، آج پیاری جاؤ گی۔ جس گھڑی دل بھر گیا کوٹھے پہ بیچیں گے تمہیں، داغ لے کر ہوگی واپس اور کنواری جاؤ گی۔ جس کے دم پر گھر سے نکلی کل وہ جب دے گا فریب، سوچ لو کس سمت پھر تم پاؤں بھاری جاؤ گی۔ عزت و عظمت گنوا کر منہ دکھاؤ گی کسے، کرتے کرتے دنیا سے تم آہوزاری جاؤ گی۔ اترے گا تھوڑے دنوں میں جب جوانی کا نشہ، ظلم کی آغوش میں جب باری باری جاؤ گی۔ کوئی مذہب دے نہ پائے گا تمہیں ایسا حصار، چھوڑ کر اسلام کی جب پاسداری جاؤ گی۔ ہے شریعت ہی تمہاری پاسباں اے بیٹیو، دامن اسلام میں ہی تم سواری جاؤ گی۔ پیاری بہنوں عفت و شرم و حیا اپناؤ تم، دیکھنا پھر نور حق سے تم نکھاری جاؤ گی۔ آہ دوزخ کو خریدا تم نے ایمان بیچ کر، آہ اب روز جزا تم بن کے ناری جاؤ گی۔ روتی ہے چشم فریدی دیکھ کر انجام بد، گر نہ سنبھلو گی تو لینے صرف خاری جاؤ گی۔ پہلے چاہت پھر نگاہوں سے اتاری جاؤ گی، آبرو بھی جائے گی اور تم بھی ماری جاؤ گی۔ صدر محترم، علماء کرام، محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، ماں اور بہنوں، پیارے بچوں، اللہ کے فضل و کرم سے ذیلی جمعیت اہل حدیث لکھنؤ کے زیر اہتمام یہ 4 روزہ تعلیمی اور تربیتی پروگرام مسجد بلال لکھنؤ کی اس سرزمین پر اس مسجد میں منعقد ہوا، اور آج کا ہمارا یہ پروگرام اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ اور مجھے جو عنوان ملا ہے، بظاہر ایسا لگتا ہے کہ وہ عنوان صرف عورتوں سے متعلق ہے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ یہ عنوان عورتوں کے لیے زیادہ اہم ہے، مگر مرد حضرات کے لیے بھی بہت اہم ہے یہ موضوع، کیونکہ ہم میں سے ہر شخص کسی نہ کسی اعتبار سے خاتون سے جڑا ہوا ہے۔ کوئی کسی کا شوہر ہے، کوئی کسی کا بھائی ہے، کوئی کسی کا بیٹا ہے۔ اس دنیا میں ہم اور آپ عورت کے ساتھ مختلف رشتوں میں جڑے ہوئے۔ تو خواتین کی ذمہ داریوں کو جو آج ہم بیان کریں گے، ان ذمہ داریوں کو خواتین تبھی پورا کر سکتی ہیں جب انہیں مردوں کا سپورٹ حاصل ہوگا۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے جب مومن مردوں کی ذمہ داری بیان کی تو وہیں پر اسی کے پیرلل، اسی کے ساتھ میں مومنہ عورتوں کی بھی ذمہ داری بیان کی۔ فرمایا والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، مومن مرد اور مومن عورتیں ایک دوسرے کے سپورٹرز ہیں، ایک دوسرے کے مددگار ہیں۔ یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، اور یہ دونوں مل کر کے نیکی کا حکم دیتے ہیں اور برائیوں سے روکتے ہیں۔ تو آپ قطعاً یہ نہ سمجھے کہ صاحب یہ تو عورتوں کا موضوع ہمارے مطلب کی بات نہیں ہے، یہ موضوع سماج کا موضوع ہے، یہ برننگ ٹاپک ہے سماج کا کہ آج خواتین کی کیا ذمہ داریاں ہیں۔ اور ہم جانتے ہیں کہ ڈاکٹر کے پاس جب ہم جاتے ہیں
تو ہمارے بدن کے اندر جو بیماری زیادہ خطرناک ہوتی ہے ڈاکٹر اس کا پہلے علاج کرتا ہے. سماج میں اگر ہم نظر دوڑائیں تو برائیوں کا اگر پرسنٹیج آپ دیکھیں تو برائیوں میں زیادہ تر برائیوں کا تعلق عورت سے ہے. یعنی عورتوں کی اصلاح اگر ہو جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ 70% برائیاں ختم ہو سکتی ہیں سماج سے. بہت ساری ایسی برائیاں جو کرتے مرد ہیں, جن میں شامل مرد ہوتے ہیں, مگر ان برائیوں کے سماج میں پنپنے کی وجہ عورتیں ہوتی ہیں. مثال کے طور پہ ہمارے یہاں شادی بیاہ میں جو رسمیں ہوتی ہیں, آپ غور کیجئے کہ شادی بیاہ میں ان رسموں کو نبھانے میں مردوں سے زیادہ عورتوں کا کردار ہوتا ہے. بلکہ بعض اوقات تو مرد حضرات کہتے ہیں صاحب میں نہیں جانتا, گھر والی جانتی. ساری چیزیں لاتا ہے مرد اور ذمہ داری کس کے کندھے پہ ڈال دیتا ہے؟ عورت کے کندھے پہ ڈال دیتا ہے, صاحب یہ دیکھے گی, یہ جانے. تو یہ جو ہمارے سماج میں شادی بیاہ کا نظام خراب ہوا ہے, اس میں بہت بڑا رول عورتوں کا ہے. تو آج کی اس تقریر میں ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ عورت کی, ایک مسلمان عورت کی کیا ذمہ داری ہے. اس کے پہلے کہ میں ذمہ داری بتاؤں, سب سے پہلے غلط فہمی دور کرنا چاہتا ہوں. وہ غلط فہمی جو میڈیا کے ذریعے, سوشل میڈیا کے ذریعے اور اسلام دشمن طاقتوں کے ذریعے ہماری ماں اور بہنوں کے دماغ میں جو زہر بھرا گیا ہے کہ صاحب اسلام نے عورت کے ساتھ بڑا انیائے کیا ہے, اسلام نے عورت کو کچھ دیا ہی نہیں ہے, اسلام میں تو عورت بچہ پیدا کرنے کی مشین ہے. ساری حدیثیں عورتوں کو دبانے کے لیے بیان کی جاتی ہے. عورت کا حق کیا ہے اسلام میں؟ اسلام نے تو عورت کو جکڑ دیا ہے زنجیروں میں. وہ نکلے تو پردے میں نکلے, وہ اس سے بات نہ کرے, اس سے بات نہ کرے, وہ کیا پہنے گی, کہاں جائے گی, یہ مرد حضرات ڈیسائیڈ کریں گے. اسلام نے عورت کے ساتھ بڑا ظلم اور بڑا انیائے کیا ہے. یہ وہ چھوی ہے, یہ وہ جو امیج ہے جو اسلام کی لوگوں کے دماغ میں, اور خاص طور سے ہمارا جو جدید پڑھا لکھا طبقہ ہے, جو مدرسے سے نہیں, جس نے تعلیم حاصل کی ہے, جس کا دینی تعلیم کا بیک گراؤنڈ نہیں ہے, جس نے کالجوں میں یونیورسٹیوں میں عصری تعلیم حاصل کی, اس طبقے میں اس بات کو خاص طور سے ان کے ذہنوں میں ڈالا گیا کہ صاحب اسلام تو عورت کا بڑا مخالف ہے, بڑا دشمن ہے. آئیے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام میں عورت کا مقام کیا ہے. ایک عورت کے 3 بنیادی روپ ہوتے ہیں میرے بھائیو. عورت ماں ہوتی ہے, عورت بیوی ہوتی ہے, عورت بیٹی ہوتی ہے. اور عورت کے ان تینوں روپوں کو اسلام نے ایک سمان دیا ہے, ایک رسپیکٹ دی ہے, ایک آنر دیا ہے, ایک عزت دی ہے. عورت اگر ماں ہے, اس کی عظمت کا کیا کہنا ہے. صحابی آتے ہیں, اللہ کے نبی میں جہاد میں جانا چاہتا ہوں, آپ کے ساتھ میری ماں رو رہی ہے. آپ نے فرمایا فلزمھا فإن الجنۃ تحت رجلھا. ابو داؤد کی صحیح روایت ہے. آپ نے فرمایا جاؤ اپنی ماں کی خدمت کرو, اپنی ماں کو روتا ہوا چھوڑ کے نہ جاؤ, تمہاری ماں کے قدموں کے نیچے تمہاری جنت ہے. قرآن کریم میں کبھی آپ غور کیجئے, اللہ تعالیٰ جہاں بھی والدین کے حقوق بیان کرتا ہے وہاں قربانی ماں کی بیان کرتا ہے. وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ. اے انسان, ہم نے تجھے حکم دیا کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ تو اچھا سلوک کر. تیری ماں نے تکلیف در تکلیف تجھ کو اپنے پیٹ میں رکھا ہے اور 2 سال تک تجھ کو دودھ پلایا ہے. بھئی اللہ تعالیٰ والدین کا ذکر کر رہا ہے, احسان دونوں کے ساتھ کرنے کی بات کر رہا ہے, مگر قربانی ماں کی بیان کر رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ ماں کی قربانی کا کوئی جوڑ نہیں ہے, اس کی قربانیوں کی کوئی مثال نہیں دی جا سکتی. ماں وہ ہستی ہے میرے پیارے ساتھی. اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا من احق الناس بحسن صحابتی, اے اللہ کے رسول میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ آج ہمارے جوائنٹ فیملی سسٹم میں بڑے مسائل آتے ہیں. کہتے ہیں شوہر جو ہوتا ہے وہ چکی کے 2 پاٹوں کے بیچ میں پیستا ہے, بیوی کی سنے کی, ماں کی سنے. میں یہ نہیں کہتا کہ آپ ماں کا اندھا سپورٹ کیجیے اور بیوی کے ساتھ ناانصافی کیجیے, مگر اس بات کی اجازت بھی آپ کو نہیں دی جا سکتی کہ آپ بیوی کی محبت میں اتنے اندھے ہو جائیں کہ ماں کے حقوق سے غافل ہو جائیں. بیوی وہ ہستی ہے, ابھی میں بیوی کا مقام بتاؤں گا, مگر ماں
ماں کا جو درجہ اور مقام ہے بیوی جو ہے وہاں تک نہیں پہنچ سکتی میرے ساتھ. ماں کو رلا کے آپ کو بیوی کو خوش نہیں کرنا ہے. بیوی کا حق ادا کیجیے, بیوی کو دنیا کی ساری خوشیاں لا کے دیجیے, ماں کو رلا کے نہیں دینا ہے. تو اللہ کے نبی نے کہا کہ سب سے زیادہ حسن سلوک کا حقدار کون ہے؟ تمہاری ماں ہے. صحابی نے پوچھا تم من, پھر کون؟ آپ نے فرمایا تمہاری ماں ہے. پوچھا پھر کون؟ آپ نے فرمایا تمہاری ماں. چوتھی مرتبہ اپنے والد کا نام دیا. اس کا مطلب کہ ماں کا جو درجہ اور جو مقام ہے والد سے بھی بڑا ہے. 3 مرتبہ اپنے ماں کا نام دیا. یہ ماں کا مقام ہے اسلام میں. اچھا, اتنا بڑا مقام ہے ماں کا اسلام میں, مگر پاؤں چھو کر کے آشیرواد لینے کی ہمارے اسلام میں اجازت نہیں ہے. کبھی غیر مسلموں کو دیکھتے ہیں آپ ٹرینوں وغیرہ میں, صاحب ماں کے پیروں کو چومتے, تو بعض لوگوں کو لگتا ہے صاحب یہ دیکھیے ان کے یہاں سمان ہے. سمان ہے اسلام میں ماں کا, مگر جھکنا ہے تو آپ کو صرف اللہ کے سامنے جھکنا ہے. اسلام نے عزت اور احترام کے سارے تقاضے اپنی جگہ رکھے ہیں, لیکن توحید کو کبھی پامال ہونے نہیں دیا ہے. کبھی آپ نے غور کیا تمام نمازوں میں رکوع ہے, تمام نمازوں میں سجدہ ہے, جنازے کی نماز میں رکوع اور سجدہ نہیں. اس میں بھی پیغام ہے. سامنے مردہ رکھا ہوا ہے, لاش رکھی ہے. اسلام اگر اس نماز میں رکوع اور سجدہ رکھتا تو ایک میسج جاتا, اسلام تو مردے کے آگے سجدہ کروا رہا ہے. اسلام نے جنازے کی نماز سے رکوع اور سجدے کو ختم کر کے یہ پیغام دیا کہ اسلام میں وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا, اسلام میں سجدہ اگر جائز ہے تو صرف اللہ کی بارگاہ میں جائز. اور چونکہ ماہ محرم چل رہا ہے تو میں ایک پیغام اس حوالے سے بھی آپ کو دینا چاہوں گا. ہمارے بارے میں بعض حضرات کہتے ہیں صاحب یہ لوگ اہل بیت کے بڑے گستاخ ہوتے ہیں, اہل بیت کو نہیں مانتے. آپ جانتے ہیں ہم وتر کی نماز میں جو دعائے قنوت پڑھتے ہیں وہ کون سا پڑھتے ہیں؟ دعائے قنوت کے مختلف الفاظ حدیثوں میں ملتے ہیں, مگر ہم جو دعائے قنوت پڑھتے ہیں یہ وہ دعائے قنوت ہے جو حضرت حسن ابن علی نواسے رسول, جنت کے پھول, جنتی نوجوانوں کے سردار, رسول اکرم کے محبوب حضرت حسن ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ یہ دعائے قنوت میرے نانا جان نے مجھ کو سکھائی تھی. اللہ اکبر. اہل حدیث کا بچہ بھی اگر نماز میں دعائے قنوت پڑھتا ہے تو وہ دعائے قنوت پڑھتا ہے جو رسول اکرم نے اپنے اہل بیت میں. تم ہمیں سکھاؤ گے محبت اہل بیت؟ ہاں, ہم تمام عظمتوں اور تمام فضیلتوں کے اقرار کے باوجود ہم اللہ کو چھوڑ کے آپ ہم سے یہ امید کریں, یہ ایکسپیکٹ کریں کہ ہم یا علی مشکل کشا کا نعرہ لگائیں, ہم مدد کے لیے یا حسین پکارے, ہم مدد کے لیے ناد علیین جیسی شرکیہ جو ہے کلمات ہم پڑھیں, یہ ہم سے نہیں ہو سکتا. توحید ہمارے مسلک اور منہج کی پہچان ہے, اور یہ ہم نے اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سکھایا میرے ساتھی. تو ماں کا اپنا مقام ہے, لیکن ماں کے آگے بھی آپ کو جھکنا نہیں. بیوی کو دیکھ لیجیے, عورت اگر بیوی ہے کیا مقام اور اس کا کیا درجہ ہے. وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً. اے میرے بندو, اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نشانی یہ ہے اس نے تمہاری بیوی کو بنایا تاکہ تم اپنی بیوی سے سکون حاصل کرو. اللہ اکبر. یہ لفظ سکون جو ہے نا, یہ شادی شدہ حضرات ہی سمجھ سکتے ہیں کہ سکون کیا ہے. اور میں ایک بات بتا دوں, لشت اور شہوت حاصل کرنے کے تو بہت سارے راستے ہو سکتے ہیں. جسم کے تقاضوں کو حرام طریقے سے پورا کرنے کے ہزاروں راستے ہو سکتے ہیں, مگر وہاں سکون آپ کو نہیں ملے گا. سکون تو اسی خاتون کے ساتھ ملے گا جس کو قاضی صاحب نے یہ کہہ کے آپ کے نکاح میں دیا ہے کہ صاحب قبول کرتے ہیں کہ نہیں کرتے. وہ قبول کرنا پڑے گا. یہ جو بے حیائی کے مناظر ہیں, یہ جو بدکاری کے اڈے ہیں, یہاں شہوتیں پوری ہو رہی ہیں. سکون تو بیوی دیتی ہے میرے پیارے ساتھ. لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا, تاکہ تم اس سے سکون حاصل کرو. اور آگے اللہ نے فرمایا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً, اور اللہ نے میاں بیوی کے درمیان مودت مطلب محبت اور رحمت رکھی. یہ رشتہ جو ہے نا, یہ اگر دیکھا جائے تو اللہ کی طرف سے تو کوئی شوہر اور بیوی بن کے نہیں آتا, ہم بناتے ہیں. رشتہ ہم طے کرتے ہیں, شادی ہم کرتے ہیں. یہ رشتہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے ذریعے بنوایا ہے, مگر اس رشتے کی بنیاد اللہ کے نام سے ہوتی ہے, اللہ کے کلمے کی بنیاد پر. اسی لیے اللہ کے نبی نے حجۃ الوداع کے موقع پہ کہا, اے لوگوں عورتوں کے بارے میں اللہ سے ڈرو. فَإِنَّكُمْ أَخَذْتُمُوهُنَّ بِأَمَانِ اللَّهِ وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوجَهُنَّ بِكَلِمَةِ اللَّهِ. تم نے اللہ کی امان میں اپنی عورتوں کو لیا ہے. جس دن تم نے یہ کہا
کہ ہاں میں نے اپنی بیوی کو اپنے نکاح میں قبول کیا, تو تم نے اللہ تعالیٰ کا نام لے کر کے ان کو اپنی پناہ میں لیا ہے, اور وہ سر سے پیر تک تمہارے لیے حلال کیوں ہوئی ہے؟ اللہ کے کلمے کی وجہ سے حلال. تو یہ محبت اللہ نے رشتے میں جو رکھی ہے, شادی کے بعد یہ بیوی سے جو محبت ہم کرتے ہیں یہ اللہ نے رکھی ہے. اچھا, بعض علماء نے لکھا ہے اس آیت کی تفسیر میں کہ اللہ نے یہاں دو لفظ استعمال کیا کہ مودت اور رحمت. لکھا کہ مودت کا تعلق جوانی سے ہے اور رحمت کا تعلق بڑھاپے سے ہے. ایک ایسا مرحلہ بھی آتا ہے میاں بیوی کی زندگی میں جب دونوں بوڑھے ہو جاتے ہیں, وہ 60-70 سال کا بوڑھا, وہ 60 سال کی بڑھیا. اب کوئی فزیکل اٹریکشن تو نہیں ہے, کوئی شاریرک آکرشن تو نہیں ہے. اب تو صاحب دونوں بوڑھے ہو چکے ہیں, بیوی بھی بالکل بڑھیا ہو گئی, جھری پڑ گئی, اور مرد کے سارے بال پک گئے, مگر اس عمر میں بھی بوڑھا بوڑھی کے لیے جان دینے کو تیار ہے, ایک دن بوڑھی کے بغیر رہنے کو تیار نہیں. یہ محبت اللہ تعالیٰ نے پیدا کی, یہ رحمت اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہے جو بڑھاپے کی عمر میں ہوتی ہے. تو بیوی ہے تو آپ کی محبتوں کی حقدار ہے, آپ کی زندگی میں سکون لاتی. اور اگر اچھے الفاظ میں کہا جائے, اللہ نے قرآن کے دوسرے پارے میں فرمایا ہن لباس لکم وانتم لباس لہن, عورتیں تمہارے لیے لباس ہے, تم ان کے لیے لباس ہو. لباس کہا اللہ نے. لباس وہ ہوتا ہے جو ہمیں سجاتا ہے, سنوارتا ہے, ہماری شرمگاہ کو ڈھانپتا ہے, ہمیں موسم کے اثرات سے بچاتا ہے. بیوی اور شوہر ایک دوسرے کو بہت سارے فتنوں سے بچاتے ہیں. بیوی آپ کو زمانے کی فتنوں سے بچانے کا ایک ذریعہ ہوتی ہے. لہذا جو غیر شادی شدہ حضرات ہیں وہ جلد سے جلد بیوی لے آئیں گھر میں تاکہ ان تمام فتنوں سے وہ محفوظ رہے, اور ان کے والدین کو بھی اللہ تعالیٰ توفیق دے. تقریر جا کے سنا دیجیے اپنے اماں ابا. تو بیوی اگر ہے تو سکون کا ذریعہ ہے. اور اگر بیٹی ہے, صاحب بیٹی ہوتی ہے تو بڑے دھیرے سے لوگ بتاتے مجھے بیٹی ہوئی ہے. ہاسپٹل میں نرس جو بہت ڈر کے بتاتی ہے, اگر دوسری تیسری بیٹی ہو جائے تو عام طور سے بہت ڈر کے بتاتی. بیٹا ہوتا ہے تو جو ہے وہ اکڑ کے بتاتی کہ مجھے انعام ملے گا, مٹھائی ملے گی. اور بیٹی اگر دوسری تیسری بیٹی آ جاتی تو بیچاری نرس بھی ڈرتی ہے کہ پتہ نہیں کیا ری ایکشن ہوگا. بیٹی کو اتنا بوجھ بنا دیا آپ نے. اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود 4 بیٹیوں کے باپ تھے. سارے اکثر انبیاء ابو البنات تھے, بیٹیوں کے باپ تھے. اللہ نے اپنے نبیوں کو بیٹیاں دی, اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں من کان لہ 3 بنات فأدبہن وعلمہن, کہ جس کی 3 بیٹیاں ہیں اور 3 بیٹیوں کو اس نے پڑھایا لکھایا, اچھی تعلیم دی, اچھی تربیت دی, وہ بیٹیاں اپنے ماں باپ کے لیے جنت کا ذریعہ بنیں گی. من آل جاریتین حتی تبلغا, جس نے 2 بیٹیوں کو پالا یہاں تک کہ وہ بیٹیاں جوان ہو گئیں, تو وہ قیامت کے دن اس حال میں آئے گا کہ جس طریقے سے دونوں انگلیاں ایک دوسرے سے ملی ہوئی ہیں وہ اللہ کے پیارے رسول کے ساتھ آئے گا. بخاری کی روایت, اللہ کے نبی نے فرمایا من ابتلی من هذه البنات شيئا كن له سترا من النار, جس کو اللہ تعالیٰ نے بیٹی دے کر کے آزمایا اور اس آزمائش میں وہ کھڑا اتر گیا, اس کی بیٹیاں اس کو جہنم کی آگ سے بچانے کا کام کریں گی. بیٹی کی پرورش امتحان تو ہے, آزمائش تو ہے, مگر اس امتحان میں جو کھڑا اتر گیا, بیٹی انشاءاللہ آپ کو جنت میں لے کے جائے گی. جنت کا ٹکٹ لے کے آپ کی بیٹی آپ کو آتی ہے. تو عورت کا یہ مقام ہے میرے بھائی. آپ کہتے ہیں اسلام نے عورت کو کیا دیا؟ اسلام نے عورت کو کیا نہیں دیا؟ جس سماج میں عورت کو جینے کا حق نہیں تھا, بیٹی پیدا ہوتی تھی باپ زمین میں لے جا کے گاڑ دیتا تھا, اس مقام میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کو اس کا مقام دیا. آپ نے فرمایا نہیں, بیٹی یہ مارنے کی چیز نہیں ہے, بیٹی پیار کرنے کی چیز ہے. اور اللہ کے نبی اپنی بیٹی سے کتنا پیار کرتے تھے. اللہ کے پیارے نبی ساری کائنات کے امام ہیں, سارے نبیوں کے سردار ہیں, سارے صحابہ کے پیشوا ہیں, مگر آپ کی بیٹی فاطمۃ الزہرا آپ سے ملنے آتی ہیں. اللہ کے پیارے نبی اپنی بیٹی کے استقبال کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں. وہ بیٹی والوں, بیٹی کا احترام محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھو. آپ اپنی بیٹی کے استقبال میں کھڑے ہو جاتے تھے اور بیٹی کی پیشانی چوم کر اپنے بازو میں اپنی سیٹ پر اپنی بیٹی کو بٹھاتے تھے. اسلام نے بیٹی کو یہ مقام دیا ہے. عرب دنیا کی مختلف قوموں میں باپ کی جائیداد میں بیٹی کا کوئی حق نہیں تھا. اللہ نے قرآن میں میراث کی آیتیں نازل کر دی. فرمایا وَلِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ. مردوں کو بھی ان کے ماں باپ اور ان کے رشتہ داروں کے ترکے میں حصہ ملے گا, عورتوں کو بھی حصہ ملے گا. مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ, کسی کا کم ہے کسی کا زیادہ ہے, مگر حصہ طے ہے. اور جو بیٹی کا حق مار رہا ہے, بہن کا حق مار رہا ہے, وہ کروڑوں کی جائیداد بنا لے, اللہ کے حساب دینے کو تیار ہے. اللہ کے حساب دینے کے لیے تیار
بہنا, اگر آپ نے اپنے باپ کی وراثت میں اپنی بہن کو حق نہیں دیا ہے اور آپ نے اپنے بچوں کے نام اپنی ساری پراپرٹی کر کے اپنے بیٹوں کے نام بیٹی کو محروم کیا ہے, تو اللہ کے حساب دینے کے لیے تیار رہیے گا. یہ وراثت کا قانون ہمارا بنایا ہوا نہیں ہے, یہ ہمارے فتووں سے, علماء کے فتووں سے نہیں چلتا, قرآن کی آیت سے وراثت کا مسئلہ ثابت ہوتا ہے. تو اسلام تو وہ دین ہے میرے ساتھ. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے سورۃ النساء کے نام سے پوری ایک سورت نازل کی. قرآن میں کوئی سورۃ الرجال نہیں ہے, مردوں کے نام سے کوئی سورت نہیں ہے, لیکن عورتوں کے نام سے پوری ایک سورت ہے. یہ عورت کا مقام ہے قرآن کی نظر میں. یہ عورت اسلام کی نظر میں اتنا بڑا مقام رکھتی ہے کہ اگر کسی عورت پر کوئی جھوٹی تہمت لگا دے, زناکاری کی اور بدکاری کا کوئی جھوٹا الزام لگا دے, تو قرآن کریم نے اس کی سزا کیا مقرر کی؟ والذین یرمون المحصنات ثم لم یاتوا باربعۃ شہداء فاجلدوہم 80 جلدہ ولا تقبلوا لهم شہادۃ ابدا. جو پاک دامن عورتوں پر زنا کی تہمت لگائیں گے ان کو 80 کوڑے مارے جائیں گے اور ان کی گواہی کو اسلامی عدالت میں کبھی قبول نہیں کیا جائے گا. اللہ اکبر. ایک عورت کی عزت کی, اس کی ڈگنیٹی کی, اس کے سمان کی, اس کی عصمت کی, اس کی آبرو کی اسلام میں اتنی اہمیت ہے میرے پیارے ساتھیوں کہ آپ نے اگر کسی عورت کے ساتھ اگر آپ نے اس کے کردار پر انگلی اٹھائی اور آپ کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے, 80 کوڑے اسلام میں اس الزام لگانے والے پہ لگیں گے اور اس کی گواہی کبھی قبول نہیں کی جائے. اور عورت کا اگر کوئی ریپ کر دے تو شادی شدہ کو پتھروں سے مار مار کے ختم کیا جائے گا, اور اگر کنوارا ہے تو 100 کوڑے مارے جائیں گے اور 1 سال کے لیے وطن سے دور نکال دیا جائے گا. تو یہ اسلام میں عورت کا مقام ہے. اب آپ نے موضوع دیا ہے ذمہ داریاں کیا ہیں. عورت کی سب سے پہلی ذمہ داری وہ اللہ تعالیٰ کی توحید کو جانے میرے ساتھی. جو مقصد ہمارا مقصد ہے تخلیق, ہم کیوں آئے ہیں دنیا میں, یہ کھانا کمانا انجوائے کرنا گھومنا پھرنا یہ سب سیکنڈری چیزیں ہیں. پرائمری ہمارا مقصد کیا ہے؟ اللہ کی توحید ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ قرآن میں اپنے نبی سے کہتا ہے فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ. اے نبی آپ علم حاصل کیجئے, لا الہ الا اللہ کا توحید کا علم حاصل کیجئے. اگر نبی کو اللہ تعالیٰ توحید کا علم حاصل کرنے کو کہہ رہا ہے تو نبی کی امتیوں کو, نبی کی امت کے مردوں کو اور نبی کی امت کی عورتوں کو تو پہلے دین کا علم حاصل کرنا چاہیے, توحید کا علم حاصل کرنا چاہیے. آج ہماری بہت ساری بہنیں ہیں, آپ سوشل میڈیا پر بڑی ایکٹیو ہیں, انسٹاگرام پر اور فیس بک پر اور واٹس ایپ پر ان کے بڑے تعلقات ہیں. دین کتنا جانتی ہے تو؟ دین کا علم تیرے پاس کتنا ہے؟ دین کا علم کچھ نہیں ہے. بڑی موٹی موٹی باتیں, عقیدے کی موٹی موٹی باتیں نہیں معلوم. توحید کیا ہے, شرک کیا ہے, کون سی چیزوں سے ایمان برباد ہو جاتا ہے, ہماری بہت ساری عورتوں کو نہیں معلوم کرنا چاہیے. اللہ قرآن میں کہتا ہے یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وہم عن الآخرۃ ہم غافلون. یہ جہنمی لوگوں کی پہچان ہے کہ دنیا کی بڑی نالج ہے لیکن آخرت کی کوئی نالج نہیں. اس آیت کی تفسیر میں امام حسن بصری کہتے ہیں کہ بعض لوگ اتنے ماہر ہوتے ہیں کہ اپنے انگوٹھے کے انگلی کے ناخن پہ رکھ کے بتا دیتے دینار کا وزن کتنا ہے, سونے کے سکے کا وزن. کتنے ماہر ہوتے ہیں اپنے کاروبار کے, اپنے پروفیشن کے, اپنے کام کے اتنے ماہر ہوتے ہیں, مگر 2 رکعت نماز پڑھنے کا ان کو طریقہ نہیں آتا. تو میری پیاری ماں اور بہنوں, توحید کا علم حاصل کیجیے, پہلی ذمہ داری آپ کی. اور دوسری ذمہ داری, جب توحید کا علم حاصل کر لیا تو اب مرتے دم تک کسی توحید پہ قائم رہنا ہے. وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. تمہیں موت نہ آئے مگر اسلام کی حالت میں. اور قرآن کہتا ہے اے میرے نبی اِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ, اے میرے نبی جب مومنہ عورتیں آپ کے پاس بیعت لینے کے لیے آئیں تو آپ کس بات پر بیعت لیں گے؟ اللہ یشرکنا باللہ شیئا, کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گی. پہلی بیعت آپ اس بات پہ لیں گے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں. توحید پر قائم رہنا ہے میری پیاری ماں اور بہن. یہ پیار اور محبت کے نام پہ کوئی غیر مسلم لڑکا ہماری مسلمان لڑکی کو اپنے دین اور اپنے ایمان کو چھوڑنے پر آمادہ کر دے, ہماری غیرت کہاں مر گئی؟ ہماری غیرت کہاں مر گئی؟ ہم نے کیا تعلیم دی اپنی بچیوں کو کہ آج کسی کے پیار اور محبت کے نام پہ ہماری قوم کی بیٹیاں اپنے دین اور ایمان کا سودا کرنے کو تیار ہیں. ابھی کل بنارس میں ہمارے ایک ساتھی بتانے لگے, سنڈے کا دن تھا. اب سنڈے کا دن تو پورا ایک تہوار کی طرح منایا جاتا ہے. ایک پارک میں بیٹھے ہوئے تو ایک مسلمان لڑکی برقع پہنے تھی.
اچھا برقع پہن کے آئی، اس کا مطلب کہ گھر کے اندر سختی ہے، گھر سے بغیر برقعے کے نہیں نکل سکتی، نقاب میں نکلی ہے۔ اب وہ ایک غیر مسلم لڑکے کے ساتھ پارک میں بیٹھی ہے اور اس کی باہوں میں باہیں ڈال کے بیٹھی، یہ بے حیائی کر رہی ہے۔ اس بیچارے کو بڑی تکلیف ہوئی، اس نے سوچا کہ اس لڑکی کے گھر والوں سے ملا جائے اور اس کی اصلاح کی جائے، تو گیا اس کے پیچھے پیچھے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ وہ لڑکی جو ہے باپ نہیں ہے، والد نہیں ہے، صرف ماں ہے اور 4 بہنیں ہیں، اور کوئی دیکھ ریکھ کرنے والا نہیں ہے، بے راہ روی کا شکار ہو گئی۔ یہ تو ایک کیس تھا جو سامنے آ گیا، اس طریقے کے ہزاروں کیس ہیں۔ میرے بھائیوں معاف کرنا، دین کا کام صرف پروگرام کرا لینا، علماء کو بلا لینا، جلسے کرا لینا نہیں ہے۔ سماج میں پائے جانے والے ان لوپ ہولز کو بھی پکڑیے، جہاں پہ پانی مر رہا ہے، سماج کی، ہمارے مسلم معاشرے کی عصمت مر رہی ہے، اس کو آپ روکنے کی کوشش کیجیے۔ یہ کوئی چھوٹی موٹی بات نہیں ہے، اور ابھی تک تو یہ بڑے بڑے شہروں میں ہوتا تھا، صاحب دلی میں ہو رہا ہے، ممبئی میں ہو رہا ہے، اب چھوٹے چھوٹے شہروں، قصبوں اور دیہاتوں میں اس طریقے کے واقعات ہو رہے ہیں۔ مدرسے کی، ابھی رامپور کی کہاں کی گھٹنا میرے سامنے آئی سوشل میڈیا پر خبر کی شکل میں، کہ مدرسے میں پڑھی ہوئی لڑکی جو ہے وہ کسی ہوٹل میں کسی غیر مسلم لڑکے کے ساتھ بے حیائی کا کام کرتی ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، اس امت کا آخری دور جو ہوگا وہ اس اعتبار سے بڑی آزمائش کا دور ہوگا کہ ایمان کو سب سے زیادہ ٹارگٹ کیا جائے گا۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے، بادروا بالاعمال فتنا، اے میرے امت کے لوگوں تم عمل کرنے میں جلدی سے کام لو، اس کے پہلے کہ فتنوں کا دور آ جائے۔ کقطع اللیل المظلم، جیسے اندھیری رات میں آسمان میں صرف اندھیرے ہی اندھیرے نظر آتے ہیں۔ یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا ویمسی مؤمنا ویصبح کافرا، اتنے فتنوں کا دور آ جائے گا، صبح کو ایک انسان مومن ہوگا اور شام ہوتے ہوتے کافر ہو جائے گا، شام کو مومن ہوگا، صبح ہوتے ہوتے کافر ہو جائے گا۔ تو میری عزیز ماں اور بہنوں، اپنے دین اور ایمان کی حفاظت کیجیے۔ ارے کسی کا پیار اور محبت مل بھی گیا اور بدلے میں قیامت کے دن آخرت میں جہنم کی آگ میں جلنا پڑے تو یہ کوئی فائدے کا سودا نہیں، یہ تو بہت بڑا گھاٹے کا سودا ہے۔ احمد آباد کے پلین حادثے کی تصویریں آپ نے دیکھی، وہ پلین میں جو لوگ مر گئے، جو بچے مر گئے، جو عورتیں مر گئیں، ان کی لاش کا اتا پتہ نہیں چلا۔ جانتے ہو فلائٹ میں جب حادثہ ہوتا ہے نا تو کوئی بچتا نہیں ہے، کیوں؟ بھائی گاڑی لڑتی ہے تو انسان بچ جاتا ہے، لیکن پلین کریش ہوتا ہے تو کوئی نہیں بچتا ہے۔ اس میں فیول ہوتا ہے، اور وہ فیول جو ہوتا ہے وہ دنیا کے خطرناک جولن شیل جلنے والے مادوں میں سے ایک ہوتا ہے، اس کو بولتے ہیں ATF، ایویشن ٹربائن فیول، جو فلائٹ کے اندر استعمال کیا جاتا ہے۔ وہ پیٹرول اور ڈیزل سے کئی گنا زیادہ جلانے کی क्षमता رکھتا ہے، اور چونکہ تقریباً 1.5 لاکھ جو ہے لیٹر اس میں پلین میں وہ تھا، فیول تھا، اور جب کریش ہوا تو سارا فیول جو ہے اس نے جلا دیا، لوگوں کی لاشوں کے ٹکڑے نہیں ملے میرے بھائی۔ اللہ اکبر، یہ دنیا کی آگ میں جلنے کے بعد یہ انجام۔ اور جہنم کی آگ دنیا کی آگ سے 70 گنا زیادہ خطرناک ہوگی، اور قرآن کہتا ہے وقودها الناس والحجارہ، اس آگ کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے۔ اے اپنی بیٹیوں سے محبت کرنے والوں، اے اپنی بچیوں سے پیار کرنے والوں، اے اپنی بیویوں سے محبت کرنے والوں، کیا چاہو گے کہ ہماری اور آپ کی بچیاں، ہماری اور آپ کی عورتیں جہنم کی آگ کا ایندھن بنے؟ اگر نہیں چاہو گے تو ایمان کی حفاظت کرو، اپنی قوم کی بیٹیوں کو، اپنے گھر کی بیٹیوں کو توحید پہ قائم رکھو، ایمان پر قائم رکھو، اور اس خوش فہمی میں مت رہنا کہ صاحب ہم تو جماعت اہل حدیث سے جڑے ہوئے ہیں اور ہمارے یہاں شرک نہیں ہو رہا ہے، اور ہمارے یہاں قبر پر سجدہ نہیں ہو رہا ہے، اور ہمارے یہاں کوئی ایسا کام نہیں ہو رہا ہے۔ اس خوش فہمی میں مت رہنا۔ ٹھیک ہے، اللہ کا شکر ادا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو شرک سے بچایا ہے، مگر آپ گارنٹی مت لیجیے، آپ دعا کرتے رہیے، کوشش کرتے رہیے۔ ابراہیم علیہ السلام جیسا پیغمبر اللہ سے دعا کرتا ہے، وَجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ، پروردگار مجھے اور میری اولاد کو تو بت پرستی سے بچا دے۔ اگر ابراہیم اور جیسے پیغمبر کو اپنے اور اپنے بچوں کی عقیدے کی فکر ہے تو ہمیں زیادہ ہونی چاہیے میرے ساتھ۔ اور آپ دیکھیے آخر زمانے میں عورتوں کے اندر بدعقیدگی زیادہ ہے، جتنے مزارات ہیں، قبریں ہیں، شرک کے اڈے ہیں، وہاں مردوں سے زیادہ آپ کو عورتیں ملیں گی۔ یہ جتنے شرک کے اڈے، تمام جگہوں پر عورتیں زیادہ ملیں گی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا لا تقوم الساعة حتى تضطرب علیات نساء دوس حول ذی الخلصہ، قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک قبیلے دوس کی عورتیں اپنے کولے نہیں مٹکائیں گی ذوالخلصہ نامی بت کے آگے۔
یہ ذوالخلصہ جو ہے یہ قبیلے دوس کا ایک بہت بڑا بت تھا. علماء نے لکھا ہے کہ قبیلے دوس تو پورا مسلمان ہو گیا تھا. یہ وہی قبیلہ تھا جس میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس قبیلے کے یمن کا ایک قبیلہ تھا. اللہ کے نبی نے ایک مسلمان قبیلے کا نام لے کے کہا کہ اس قبیلے کی عورتیں بت کا چکر لگائیں گی, قیامت کے پہلے وہ دور آئے گا. اور وہ دور آ جا چکا ہے میرے ساتھی. جن گھروں میں 5 وقتہ نماز پڑھی جاتی ہے اس گھر کی لڑکی مرتد ہو رہی ہے. باپ تہجد پڑھ رہا ہے, ماں تہجد پڑھ رہی ہے, لڑکی مدرسے میں 8 سال پڑھی ہے, وہاں کی لڑکی مرتد ہو رہی ہے. اس کا مطلب کہ کہیں نہ کہیں پانی مر رہا ہے. ہم نے توحید کی اہمیت کو نہ سمجھا ہے نہ اپنے بچوں کو سمجھایا ہے. میرے ساتھی, میری پیاری ماں اور بہنوں, ایک اور ذمہ داری آپ کے سر کے اوپر ہے. آپ دین کا علم حاصل کیجئے. میں نہیں کہتا ہر عورت عالمہ بن جائے, کوئی ضروری نہیں ہے, لیکن دین کا جو بیسک علم ہے, نماز کیسے پڑھنا ہے, وضو کا طریقہ کیا ہے, غسل کا طریقہ کیا ہے, طہارت اور ناپاکی کا کیا مسئلہ ہے, توحید کیا ہے, شرک کیا ہے, نبی کا مقام کیا ہے, صحابہ کا مقام کیا ہے, جو دین کی بیسک باتیں ہیں وہ علم تو ہر مرد اور عورت کا حاصل کرنا ہے. اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم, ہر مسلمان کی ڈیوٹی اور ذمہ داری ہے کہ وہ دین کا بیسک علم حاصل کرے. نبی اکرم کے دور میں عورتیں آتی تھیں مسجد کے اندر, عیدگاہ میں عورتیں جاتی تھیں. اللہ کے پیارے نبی مردوں سے خطاب کرنے کے بعد الگ سے عورتوں کو جا کے خطاب کیا کرتے تھے. فذکرہن ووعظہن, الگ سے جا کر کے ان کو نصیحت کرتے تھے. حتیٰ کہ ایک مرتبہ عورتیں آئیں اور آ کر کے شکایت کرنے لگی کہ غلبنا علیک الرجال, اے اللہ کے نبی مرد حضرات تو زیادہ آپ کے پاس آتے ہیں اور ہمیں استفادہ کا موقع کم ملتا ہے. تو اللہ کے پیارے نبی نے خواتین کے لیے ہفتے میں ایک دن طے کیا اور اس دن آپ صرف اور صرف عورتوں کو نصیحت کرتے تھے. دین کا علم حاصل کرو میری پیاری ماں. سال میں ایک پروگرام کرا لینا کافی نہیں ہے. جب بیماری زیادہ خطرناک ہو تو اینٹی بائیوٹک اور تگڑا ہونا چاہیے. جب بیکٹیریا زیادہ ہو تو اینٹی بائیوٹک تگڑا ہونا چاہیے. آج عورتوں کو گمراہ کرنے کے لیے انسٹاگرام موجود ہے, فیس بک موجود ہے, ٹویٹر موجود ہے, واٹس ایپ موجود ہے, یوٹیوب موجود ہے, ویب سیریز موجود ہے, سیریل موجود ہے, اور عورتوں کو دین سے قریب کرنے کے لیے سال میں ایک پروگرام کافی نہیں ہے. آپ لگاتار دینی مجالس اور دینی پروگرام اور دینی دروس آپ اپنے گھروں میں منعقد کیجئے. خواتین کے پروگرام کیجئے, ان کو دین کا علم دیجئے. میرے پیارے ساتھی, قرآن میں اللہ اپنے نبی کی بیویوں سے کہتا ہے وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ لَطِيفًا خَبِيرًا. اے نبی کی بیویوں, تمہارے گھروں میں جو قرآن پڑھا جاتا ہے, جو حدیث پڑھی جاتی ہے, اس کو تم یاد کیا کرو, اس کا ذکر کیا کرو. تو قرآن و حدیث کو یاد کرنا, اس کا ذکر کرنا, اس پر ڈسکشن کرنا, یہ مسلمان کے گھر کی ذمہ داری ہے. اور آگے بڑھیے, عورت کی ایک اور ذمہ داری ہے, اور وہ ذمہ داری کیا ہے کہ عورت اپنے عورت پن کو برقرار رکھے, اپنی نسوانیت کو برقرار رکھے, وہ مرد بننے کی کوشش نہ کرے. اب اگر کسی عورت کو یہ لگتا ہے کہ صاحب میرے اوپر یہ پابندیاں, یہ ریسٹرکشن ہے, تو بھائی دنیا میں ہر چیز کے اوپر ریسٹرکشن ہوتی ہے. ہم گاڑی چلاتے ہیں نا, تو ریڈ لائٹ آنے پر ہمیں روکنا پڑتا ہے. ہم کہیں صاحب ہماری گاڑی 1 کروڑ کی, ہم کو کیوں روک رہے ہو؟ بھائی یہ نیم ہے, آپ کو ٹریفک کنٹرول کرنے کے لیے رکنا پڑے گا. یہ ریڈ سگنل آیا ہے. دنیا میں ہر چیز میں ریسٹرکشن ہے. اے میری پیاری ماں اور بہنوں, اگر آپ پر کچھ ریسٹرکشنز ہیں وہ آپ کی بہتری اور آپ کی بھلائی کے لیے ہے. اسلام یہ چاہتا ہے کہ عورت مرد نہ بنے. عورت کا اپنا ایک مقام ہے, مرد کا اپنا ایک مقام ہے. مجھے یاد آیا ایک واقعہ. شہر بنگلور میں جماعت اہل حدیث کے ایک عالم ہیں مولانا عبدالقدیر عمری صاحب, وہ اور شیخ عبدالعظیم عمری دونوں یہ فلائٹ میں سفر کر رہے تھے. تو وہ جو عام طور سے تو فلائٹ میں جو کیپٹن ہوتے ہیں مرد ہوتے ہیں, لیکن عورتیں بھی کیپٹن ہوتی ہیں. تو کوئی عورت جو تھی وہ کیپٹن تھی. تو شیخ عبدالقدیر صاحب نے شیخ عبدالعظیم سے کہا کہ شیخ دیکھیے ایک لڑکی جو ہے وہ پلین چلا رہی ہے, ہمارے یہاں تو بھائی ہم نے تو عورتوں کو اتنی چھوٹ نہیں دے رکھی, تو کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم اپنی عورتوں پر واقعی میں ظلم کر رہے ہیں, ان کے ساتھ کچھ ناانصافی کر رہے ہیں؟ تو شیخ عبدالعظیم صاحب نے بڑا پیارا جواب دیا. کہا کہ شیخ صاحب یہ جو عورت پلین چلا رہی ہے, اگر یہ نہیں چلائے گی تو کوئی مرد چلا لے گا. اس کی کمی کو کوئی مرد پورا کر لے گا, مگر اس کے بچوں کو کوئی مرد نہیں پال پائے گا.
اس کی ماں ہونے کی جو ذمہ داری ہے وہ یہی نبھا سکتی ہے، اس کی بیوی ہونے کی جو ذمہ داری وہ یہی نبھا سکتی ہے۔ عورت پن کا کوئی الٹرنیٹ نہیں ہے، اس کا کوئی سبسٹیٹیوٹ نہیں ہے، اس کا کوئی متبادل نہیں ہے۔ عورت کی حیثیت سے جو کام ہے وہ عورت ہی کو کرنا ہے۔ آج مغربی دنیا نے کہا کہ صاحب ہم نے عورت کو بڑا اونچا مقام دے دیا، عورت پلین چلا رہی ہے، عورت ہوائی جہاز پہ جو ہے ایئر ہوسٹس کا کام کر رہی ہے، بڑی بڑی کمپنیوں کو سب کچھ ہو گیا۔ بچے آج بھی عورت ہی پال رہی ہے، ماں کا کام بھی اسے ہی کرنا ہے، بیوی کا کام بھی اسے ہی کرنا ہے، یہ کام مرد نہیں کر سکتا ہے۔ اس لیے میرے پیارے ساتھیوں، اسلام نے ایک عورت کو عورت بنے رہنے کا حکم دیا۔ عورت بنی رہے، اپنے دائرے کے باہر اس کی چال، اس کی ڈھال، اس کی گفتار، اس کا کردار مردوں جیسا نہ ہو جائے۔ اللہ کے نبی نے لعنت کی، لعن اللہ المتشبہین من الرجال بالنساء، اللہ کی لعنت ہو ان مردوں پر جو عورتوں کی مشابہت اختیار کرتے ہیں، اور اللہ کی لعنت ہو ان عورتوں پر جو مردوں کی مشابہت اختیار کرتی ہیں۔ عورت کی ایک ذمہ داری اور ہے میرے پیارے ساتھی، ایک شادی شدہ عورت جب نکاح کے بندھن میں بندھ جائے تو جیسے نماز اس کے لیے بہت ضروری چیز ہے، رمضان کا روزہ بہت ضروری چیز ہے، مال اگر اس کے پاس ہے تو زکوٰۃ بہت ضروری چیز ہے، ایسے ہی اپنے شوہر کی خدمت اور اطاعت کرنا بھی اس کی بہت ضروری چیز ہے۔ بعض عورتیں کیا ہے صاحب، ان کو معلوم ہونا چاہیے مسجد بلال میں پروگرام کا، پہلی صف میں جا کے پہنچ جائیں گی ماشاءاللہ، ان کو اشتہار ملنا چاہیے صاحب ذیلی جمعیت کا پروگرام ہے، پہلے پہنچیں گی ماشاءاللہ، علماء کے ہر بیانات کو سنیں گی، بہت جذبہ ہے۔ مگر وہی عورت جو دینی پروگراموں میں جا رہی ہے، جلسوں میں جا رہی ہے، جمعہ کے خطبات میں جا رہی ہے، اپنے شوہر سے تمیز سے بات تک نہیں کرتی ہے، اپنے شوہر کے جذبات کا خون کرتی ہے، اپنے شوہر کی عزت اور احترام نہیں کرتی ہے۔ یاد رکھو میری پیاری ماں اور بہنوں، ایک عورت جب نکاح کے بندھن میں بچ جائے تو دینداری کے تقاضے صرف نماز پڑھنے سے پورے نہیں ہوتے ہیں، صرف تہجد پڑھنے سے پورے نہیں ہوتے ہیں۔ ایک شادی شدہ عورت کی دینداری کا تقاضا یہ بھی ہے کہ وہ جائز طریقے سے اپنے شوہر کی تمام جائز خواہشات کو پورا کرے۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے لعنت کا لفظ استعمال کیا ہے کہ جو عورتیں اس معاملے میں کوتاہی کریں گی اور اپنے مردوں کے ساتھ ناانصافی کریں گی، وہ رات بھر فرشتوں کی لعنت کی حقدار بنے گی۔ اسی لیے اللہ کے نبی کے پاس ایک عورت آتی ہے اور آ کر کے کہتی ہے، اللہ کے نبی پوچھتے ہیں اذات زوج انت، کیا تو شادی شدہ ہے؟ کہتی ہاں اللہ کے نبی میں شادی شدہ ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ تو اپنے شوہر کے لیے کیسی؟ کہا اللہ کے نبی میں اپنے شوہر کے ساتھ بہت اچھا سلوک کرتی ہوں، کوئی کمی نہیں۔ آپ نے فرمایا فانظری اینما انت منہ، تو دیکھ لے کہ تو اپنے شوہر کے لیے کیسی ہے۔ فانما ہوا جنتک و نارک، تیرا شوہر تیرے لیے جنت بھی ہے اور تیرا شوہر تیرے لیے جہنم بھی ہے۔ اس لیے میری پیاری ماں اور بہنوں، دینداری کے تقاضے شوہر کی خدمت کے بغیر پورے نہیں ہو سکتے، یہ بات یاد رکھیے۔ اسی لیے اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں اذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وأطاعت زوجها وأحسنت فرجها دخلت من أبواب الجنة شاق، جب عورت 4 کام کر لے وہ جنت کے جس دروازے سے چاہے وہ جنت میں جا سکتی ہے۔ 5 ٹائم کی نماز پڑھے، رمضان کے روزے رکھے اور اپنے شوہر کی اطاعت کرے اور اپنی آبرو کی حفاظت کرے، ایسی عورت جنت کے جس دروازے سے چاہے جنت میں جا سکتی ہے۔ تو عورت کو اگر جنت میں جانا ہے تو اپنے شوہر کی اطاعت بھی کرنی پڑے گی۔ میری پیاری ماں اور بہنوں، ایک ذمہ داری آپ کی اور بھی ہے، اور خاص طور سے اس دور میں جب ہم ہر طرف بدکاری اور بے حیائی کا ماحول دیکھ رہے ہیں، یہ ذمہ داری بڑھ جاتی ہے، اور وہ ذمہ داری ہے پاک دامنی کی۔ اپنے آپ کو پاک دامن رکھا جائے، اپنی آبرو کی حفاظت کی جائے۔ مرد حضرات کو بھی یہی حکم ہے، عورتوں کو بھی یہی حکم ہے۔ اپنے گھر کی عورتوں کو جا کر کے نصیحت کر دیجئے، موقع نکال کر کے سورہ نور کی تلاوت غور سے کر لیں، اور خاص طور سے سورہ نور کی آیت نمبر 30 اور 31 کا مطالعہ بہت اطمینان سے کر لیں۔ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم، اے نبی آپ مومن مردوں سے کہہ دیجئے اپنی نگاہوں کو نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کریں۔ اور آگے فرمایا وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، اور اے نبی آپ مومنہ عورتوں سے کہہ دیجئے کہ وہ بھی اپنی نگاہوں کو نیچے رکھیں اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کریں۔ اسلام میں زنا بہت بڑا گناہ ہے میرے پیارے ساتھی، اتنا بڑا گناہ ہے کہ اسلام نے ان تمام چیزوں سے بھی روک دیا جو اس کے قریب لے کے جائیں۔ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا،
اے میرے بندو تم زنا کے قریب بھی نہ جانا، یہ بڑا بے حیائی کا کام ہے، بڑا گندا راستہ ہے۔ جہاں جہاں سے سماج میں زناکاری آ سکتی ہے اسلام نے ان تمام راستوں کو بند کر دیا ہے۔ جانتے ہو زناکاری کہاں سے آتی ہے؟ جب محرم اور غیر محرم کا فرق نہ رہے۔ عورت کسی کے ساتھ بھی گھومنے چلی جائے، جیجا کے ساتھ سالی جا رہی ہے، دیور کے ساتھ بھابھی گھومنے جا رہی، غلط ہے یہ۔ اور آج مجھے معاف کیجئے گا، آج ہمارے بہت ساری مسلم سوسائٹیز میں شوہر باہر کمانے گیا ہے اور گھر میں اس کی جوان بیوی اس کے گھر میں جوائنٹ فیملی سسٹم میں رہتی ہے، جہاں دیور ہیں، جہاں جیٹ ہیں، اور وہاں وہ عورت اکیلی رہتی ہے۔ مجھے کہنے کی اجازت دیجئے کہ یہ ہم بہت بڑے فتنے کو دعوت دے رہے ہیں، اپنے گھروں کے نظام کو ہم برباد کر رہے ہیں۔ میں یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ باہر لوگ جو کمانے جاتے ہیں وہ نہ جائیں، چھوڑ دیں، یا وہ کمانا غلط ہے، بھائی ٹھیک ہے، روزی روٹی کے مسائل ہیں، ضروری نہیں کہ سب کو ان کے شہر میں روزی روٹی مل جائے، مگر آپ یہ جو سسٹم ہے کہ صاحب غیر محرم مردوں کے بیچ میں ایک عورت گھر میں اکیلی رہے، یہ بالکل نامناسب بات ہے، فتنوں کو دعوت دینا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا لا تسافرن امرات الا ومعها ذو محرم، کہ خبردار کوئی عورت سفر نہ کرے مگر ساتھ میں کوئی محرم رشتہ دار ہو، کسی گھر میں رات نہ گزارے بغیر محرم کے، اللہ کے نبی نے یہاں تک فرمایا۔ یہی نہیں، بچے جب بڑے ہو جائیں، اللہ کے نبی نے فرمایا 7 سال کے بچے ہو جائیں نماز کا حکم دو، 10 سال کے بچے ہو جائیں نماز نہ پڑھے تو مارو، وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ، ان کے بستر الگ کر دو۔ یا رسول اللہ 10 سال کا بچہ، 10 سال کی بچی، کوئی بہت بڑے تو نہیں ہو گئے، لیکن اللہ کے نبی کا حکم ہے کہ بستر الگ کر دو۔ آپ کی سوچ اور آپ کے تصور اور آپ کے امیجنیشن سے بہت اوپر ہے ہماری شریعت کے قوانین اور قاعدے۔ شریعت پاک بازی کا کہاں سے خیال کرتی ہے آپ تصور نہیں کر سکتے۔ بچے 10 سال کے ہو گئے، میچیور ہونے لگے، بڑے ہو گئے، ان کے بستر الگ کر دو۔ آپ کی لڑکی جوان ہو گئی، محلے کے گھر سے نکلتی ہے، پردے میں نکلتی ہے، بہت اچھی بات ہے، لیکن خالہ کے لڑکے کے سامنے دھڑلے سے جا رہی ہے، ہنسی مذاق کر رہی ہے، ماموں کے لڑکے کے ساتھ دھڑلے سے جا رہی ہے اس کے سامنے، آپ کو بھی کوئی اعتراض نہیں، اس کو بھی کوئی اعتراض نہیں۔ یہ کیوں ہے میرے پیارے ساتھی؟ اپنی جوان بیٹیوں کو سکھاؤ کہ ماموں کا لڑکا، خالہ کا لڑکا، چاچا کا لڑکا یہ تیرے لیے غیر محرم ہیں، تجھے ان کے اور اپنے بیچ میں ایک گیپنگ رکھنی چاہیے، ایک فاصلہ رکھنا چاہیے، ان کے سامنے آنے سے پرہیز کرنا چاہیے۔ آج ہمارے یہاں یہ محرم غیر محرم کا کوئی مسئلہ ہی نہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا لا یخلون رجل بامرأۃ، خبردار کوئی مرد کسی عورت کے ساتھ تنہائی میں نہ رہے الا وثالثہما الشیطان، ورنہ تیسرا وہاں پہ شیطان ضرور ہوگا۔ مرد اپنے دور کا سب سے بڑا ولی کیوں نہ ہو اور عورت اپنی دور کی سب سے بڑی متقیہ عورت کیوں نہ ہو، اگر ایک مرد اور ایک عورت تنہائی میں ہے تو تیسرا وہاں شیطان ہوگا۔ آج سوشل میڈیا کا دیکھ لیجیے آپ معاملہ، کتنے زنا اور بدکاری کے واقعات سوشل میڈیا کے ذریعے شروع ہو رہے ہیں۔ معمولی سی دعا سلام کے ذریعے بات چیت شروع ہوتی ہے، پھر بے تکلفی بڑھتی چلی جاتی ہے، اور کہاں جا کے ختم ہوتی ہے؟ زناکاری اور بدکاری پہ جا کے ختم ہوتی ہے۔ خبردار میری قوم کی بیٹیوں، میں آپ پر یہ فتویٰ نہیں لگا رہا ہوں کہ آپ انسٹاگرام چلانا بند کر دیجیے، مگر جس دور میں انسٹاگرام بے حیائی اور اشلیلتا کو پھیلانے کا اڈا بن جائے، وہاں بہتر ہے کہ آپ انسٹاگرام نہ چلائیں۔ ابھی ایک ممبئی کی کسی ماڈل کا میں نے انٹرویو سنا، جس کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ انسٹاگرام پہ ایسے ویڈیوز کے ذریعے فیمس ہوئی ہے کہ اپنے بدن کے زیادہ تر کپڑے وہ اتار کے ویڈیو بناتی ہے۔ اس نے باقاعدہ بیان دیا ہے کہ اس ننگے پن اور عریانیت بھرے ویڈیو سے اس نے 2 مہینے میں 10 کروڑ روپے کما لیے۔ 10 کروڑ کمایا کس نام پہ؟ کیونکہ ننگی ہو کر کے اپنے شریر کو دکھاتی تھی، اور یہ ایک عورت نہیں، ایسی ہزاروں لاکھوں عورتیں آج انسٹاگرام پر موجود ہیں، اور اس میں بہت ساری مسلمان سو کالڈ مسلمان لڑکیاں ہیں۔ میرے پیارے بھائیوں، یہ حیا، یہ شرم، یہ غیرت، یہ ایسی چیز نہیں کہ کروڑوں میں اس کا سودا کر دیا جائے۔ اس دنیا کی سب سے قیمتی دولت ہے، اسلام نے اس کی حفاظت کرنے کا حکم دیا ہے۔ اسی لیے قرآن کہتا ہے ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ، جو لوگ مسلمانوں کے درمیان بے حیائی کو پروموٹ کرنا چاہتے ہیں، بے حیائی کو پھیلانا چاہتے ہیں، ان کو آخرت میں تو دردناک عذاب ملے گا، دنیا میں بھی دردناک عذاب ملے گا، دنیا میں دردناک عذاب ملے گا۔ یہ ننگی پھرنے والی لڑکیاں 10 کروڑ کما لے، 100 کروڑ کما لے، آخر میں رسوائی اور ذلت ان کا مقدر ہے، اور قیامت میں اور آخرت میں جہنم کی آگ ان کا انتظار کر رہی ہے۔ اس لیے میری بہنوں، میری ماؤں،
اس چیز پر بھی ہم فوکس کریں کہ ہمیں اپنی آبرو کی حفاظت کرنی. اللہ کے نبی نے فرمایا من یضمن لی ما بین لیہی ازمن لہ الجنہ. جو دو چیزوں کی گارنٹی دے دے, ایک زبان کی گارنٹی دے دے, ایک شرمگاہ کی گارنٹی دے دے, دو چیزوں کی گارنٹی دے دے, میں جنت کی گارنٹی دیتا ہوں. اپنی آبرو کی حفاظت کیجیے. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم کو ہمارے لیے نمونہ قرار دیا. مریم کی کیا خاص بات تھی بھائی؟ مریم عیسیٰ کی ماں تھی. اللہ تعالیٰ نے ایک پیغمبر کی ماں بنایا عیسیٰ, مریم کو ایک عیسیٰ کی ماں بنایا. دنیا میں لاکھوں عورتیں پڑی تھی, اللہ نے مریم ہی کو کیوں بنایا؟ قرآن کہتا ہے وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرَانَ الَّتِي أَحْسَنَتْ فَرْجَهَا. اور اے ایمان والو, تمہارے لیے آئیڈیل اور مثال ہے عمران کی بیٹی مریم. ان کی خاص بات کیا تھی؟ الَّتِي أَحْسَنَتْ فَرْجَهَا, کہ مریم نے اپنی آبرو کی حفاظت کی. مریم بہت خوبصورت تھی لیکن بہت دیندار تھی, بہت پاک دامن تھی. انہوں نے اپنے دامن پہ کبھی آنچ نہیں ڈالی تھی. اس لیے میری پیاری ماں اور بہنوں, اپنی آبرو کی حفاظت کیجیے. اور آگے بڑھیے. کتنی دیر بولنا ہے ندیم بھائی؟ کیا عشاء کا وقت کب تک ہے؟ 45 تک. ہمارے پاس اب صرف 10 منٹ بچے ہیں. عورتوں کی ذمہ داریاں ہم بیان کر رہے تھے موجودہ حالات میں, 2-4 چیزیں اور بیان کر کے بعد ختم کریں گے ہم. ایک بہت بڑی اہم ذمہ داری ہماری ماں بہنوں کی یہ بھی ہے کہ وہ پردے کا اہتمام کریں. اور وہ پردہ ایسا نہ ہو کہ گھر میں تو پردہ ہے اور لکھنؤ یونیورسٹی میں جا کے جو ہے نقاب اتر جا رہا ہے, کیمپس میں اتر جا رہا ہے. ابھی میں کل اعظم گڑھ میں گیا, ایک صاحب بتانے لگے اعظم گڑھ میں مبارک پور ایک قصبہ ہے مسلمانوں کا, بہت پرانا قصبہ ہے, بڑی علمی بستی ہے. وہاں کے ایک صاحب بتانے لگے کہ اب وہ قریب میں کوئی کالج ہے, مسلمان لڑکیاں وہاں جا رہی ہیں, لڑکے نہیں جا رہے ہیں وہاں پہ پڑھنے, مسلمان لڑکیاں بھری پڑی ہوئی ہیں اور وہاں تمام غیر مسلم لڑکے بھرے ہیں اور ان کے ساتھ افیئر ہو رہے ہیں. ہمیں اس پر بھی غور کرنے کی ضرورت ہے. ہم اپنی بیٹیوں کو پڑھائیں اور بیٹوں کو بھی پڑھائیں. بیٹیوں کو پڑھانا اور بیٹوں کی پڑھائی چھوڑا دینا, اس سے بھی سماج میں بہت بڑا عدم توازن پیدا ہو رہا ہے, اس سے بھی بہت بڑا مسئلہ پیدا ہو رہا ہے. اور یہ جو ارتداد اور زنا کے واقعات ہو رہے ہیں, اس میں بہت بڑا رول اس کا بھی ہے. آپ اپنی بیٹیوں کو کہیں بھی جانے کی اجازت دیجیے, لیکن یہ شرط لگا دیجیے کہ تجھے نقاب اور پردے میں جانا ہے. یہ تیری عفت کی پہچان ہے. جب اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو حکم دیا یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذالکم اطہر ادنا ذالک ادنا ان یعرفن فلا یؤذین. اے نبی اپنی بیویوں سے کہہ دیجئے, اپنی بیٹیوں سے کہہ دیجئے. اہل بیت کی محبت کا نام لینے والے نبی کی ایک بیٹی کو یاد کرتے ہیں, صرف حضرت فاطمہ کا نام ان کی زبان سے. کبھی حضرت زینب کا نام آپ نہیں سنیں گے, کبھی رقیہ اور ام کلثوم کا نام. پوچھو کیوں بھائی؟ کہیں گے نبی کی صرف ایک بیٹی تھی, باقی 3 بیٹیاں خدیجہ رضی اللہ عنہا کی بیٹیاں تھی, وہ لے کر کے آئی تھی, وہ نبی کی بیٹیاں نہیں. اب میں پوچھتا ہوں اس انسان سے جو اہل بیت کی محبت کا دعویٰ کر, تو سچا کہ میرے رب کا کلام سچا, میرا رب کہہ رہا ہے اے نبی اپنی بیٹیوں سے کہہ دیجئے. اس کا مطلب کہ نبی کی 1 سے زیادہ بیٹیاں تھی, تو سچا ہے کہ میرے رب کا کلام سچا. اور اگر میرے رب کا کلام سچا ہے اور میرا رب کہہ رہا ہے کہ نبی کی 1 سے زیادہ بیٹیاں تھی, اس کا مطلب کہ تو جھوٹا, تیرا مذہب جھوٹا, تیرا عقیدہ جھوٹا. اہل بیت کی محبت کے نام پہ بے وقوف بنا رہے لوگ. نبی کی 1 بیٹی کے فضائل بیان کر تو 3 بیٹیوں کے فضائل کو جو ہے بھول جاتے ہو. اور یہی وجہ ہے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نبی کی 2 بیٹیوں کے شوہر تھے, ان کی یہ فضیلت ان کو ہضم نہیں ہوتی. انہی کی فضیلت کو گھٹانے کے لیے کہتے ہیں کہ نبی کی تو صرف 1 بیٹی تھی, نبی کی 4 بیٹیاں تھیں. اللہ کہہ رہا ہے نبی اپنی بیویوں سے کہہ دیجئے, اپنی بیٹیوں سے کہہ دیجئے اور تمام مومنہ عورتوں سے کہہ دیجئے. کیا کہہ دیجئے؟ یدنین علیہن من جلابیبہن. آج 4 پیسے آ جائیں تو سب سے پہلے گھر کی عورتوں کا پردہ ختم ہوتا ہے. گھر میں خوشحالی آ جائے, 4 پیسے آ جائیں تو گھر کی عورتیں نقاب اتار دیتی ہیں. آج بڑی کڑوی حقیقت ہمارے سماج کی ہے کہ آج ترقی کی علامت یہ ہے, ماڈرنائزیشن کی علامت یہ ہے, اپ ٹو ڈیٹ ہونے کی علامت یہ ہے کہ گھر کی عورتیں بغیر نقاب کے دی ہیں. مجھے حیرت ہوتی ہے میرے پیارے ساتھی, نبی کی عورتوں سے, نبی کے گھر کی عورتوں سے بڑھ کے تیرے گھر کی عورتیں تو نہیں ہوگی. اللہ اپنے نبی سے کہہ رہا ہے کہ اپنے گھر کی عورتوں سے کہو کہ جب وہ گھر سے نکلے تو چادر میں نکلے. اچھا بعض عورتیں کہتی ہیں نہیں صاحب یہ پردہ وردہ تو سب پرانے زمانے کی چیزیں ہیں. اصل چیز یہ ہے کہ دل صاف ہونا چاہیے, نگاہ صاف ہونی چاہیے. کیا مطلب ہے بھائی؟ نگاہ صاف ہے, ایک عورت ننگی گھوم رہی ہے, نگاہ صاف ہے تو اس پر نگاہ نہیں پڑے گی.
تو بڑی عجیب و غریب بات ہے. یہ تو فطرت کے تقاضے. بھائی اللہ تعالیٰ نے مرد اور عورت کے اندر ایک دوسرے کے لیے کشش رکھی ہے. مرد داڑھی رکھ لے, ماتھے پر سجدے کا نشان اس کے آ جائے تو اس کا مطلب یہ تھوڑی کہ اس کی مردانگی ختم ہو جائے. اللہ تعالیٰ نے دونوں جنسوں کے اندر, دونوں جینڈرز کے اندر ایک دوسرے کے لیے اٹریکشن رکھا ہے, اور اسی لیے اسلام نے عورت کو پردے میں نکلنے کا حکم دیا ہے. اور یہ بات یاد رکھیے کہ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ صاحب دل صاف ہونا چاہیے, تو کیا صحابہ سے بھی زیادہ آپ کے دل صاف ستھرے ہیں؟ اللہ اپنے نبی کے صحابہ سے کہہ رہا ہے وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ. اے میرے نبی کے صحابہ, جب تمہیں نبی کے گھر جا کر کے نبی کی بیویوں سے کچھ مانگنا ہو تو نبی کی بیویوں سے جا کر کے تم پردے کی آڑ سے مانگا کرو. ان سے ڈائریکٹ فیس ٹو فیس سامنا مت کرنا, پردے کی آڑ سے مانگنا. ذالکم اطہر لقلوبکم وقلوبہن. اسی میں تمہارے دل کی بھی پاکی ہے, اسی میں ان کے دل کی بھی پاکی ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ پردہ کر کے عورت نکلے گی, اس کے بعد اس کا دل پاک ہوگا. بے پردگی کر کے دل پاک نہیں ہوگا. تو میری پیاری ماں اور بہنوں, پردے کا اہتمام کیجیے. آپ دین کا علم حاصل کرنے کے بعد آپ کے ذریعے بھی اصلاح ہونی چاہیے. آپ دوسری عورتوں کے اندر اگر کوئی دین کی کمی دیکھیں تو اصلاح کریں. اللہ کے نبی کے دور میں عورتیں, حضرت عائشہ دیکھیے 2210 حدیثوں کی راویہ ہے. نبی کی بیوی 2210 حدیثوں کو بیان کر رہی ہیں, علم بانٹ رہی ہیں, اصلاح کر رہی ہیں امت کی. بعد کے دور میں جتنے بڑے بڑے ائمہ اور محدثین پیدا ہوئے, ان کی کردار کو بنانے میں, سنوارنے میں ان کی ماؤں کا بہت بڑا رول رہا ہے. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ بچپن میں یتیم ہو گیا, باپ کا انتقال ہو گیا, ماں نے ان کو پالا پوسا ہے. امام احمد ابن حنبل کہتے ہیں میری ماں نے مجھے قرآن کا حافظ بنایا ہے. فجر کی نماز میں نقاب پہن کر کے میری ماں مجھے مسجد میں لے کے جاتی تھی. نماز کی محبت اور فجر کی محبت میری ماں نے میرے دل میں ڈالی. حضرت ربیہ ایک تابعی گزرے ہیں, بہت بڑے فقیہ تھے, ربیعۃ الرائے ان کو کہا جاتا ہے. ان کے باپ صحابی تھے, اللہ کی راہ میں جہاد کرنے گئے, لاپتہ ہو گئے. جانے کے پہلے بیوی کو انہوں نے 20,000 درہم دیے تھے, کہا تھا کہ کوئی ایمرجنسی آ جائے تو اس پیسے کا استعمال کرنا. 27 سال کے بعد بیٹا جوان ہو گیا, اپنے دور کا بہت بڑا محدث بن گیا. حضرت ربیہ کے والد فروخ میدان جنگ میں دشمن کے سرحد کے اس پار چلے گئے تھے, لاپتہ ہو گئے تھے. پھر کسی طریقے سے واپس آئے, 27 سال کے بعد مدینہ پہنچے, اپنے گھر پہنچے. دروازہ کھٹکھٹایا, جوان بیٹے نے دروازہ کھولا. بیٹا پہچانتا نہیں تھا باپ کو. باپ اندر جانے لگا, بیٹے نے کہا کہاں جا رہے ہو, میرے گھر میں کہاں گھسے چلے جا رہے ہو, کہا میرا گھر ہے. دونوں باپ بیٹے میں تکرار ہونے لگی. اندر سے بیوی آئی, شوہر کو پہچان گئی, اپنے بیٹے سے کہا تیرا باپ ہے. باپ, کبھی بیٹے نے باپ کا چہرہ نہیں دیکھا تھا. باپ بیٹے نے ایک دوسرے کو گلے لگایا, رونا دھونا ہوا. دونوں نے اپنے ارمان نکالے. اس کے بعد رات میں جب حضرت فروخ بستر پہ آئے, بیوی سے کہا وہ 20,000 تجھ کو درہم میں نے دیے تھے, وہ سنبھال کے رکھے کہ نہیں رکھے؟ کہا کہ آپ فکر نہ کیجیے, وہ درہم کا پورا حساب میرے پاس ہے. صبح ہوئی, حضرت فروخ مسجد میں آئے, فجر کی نماز پڑھی. دیکھا مسجد میں بہت سارے طلبہ بیٹھے ہوئے ہیں, انتظار ہو رہا ہے کہ شیخ آئیں گے, استاد آئیں گے, ہم کو حدیث پڑھائیں گے, حدیث کا درس دیں گے. تھوڑی دیر کے بعد مسند لگ گئی, استاد آئے, شیخ آئے, حدیث پڑھانے لگے. سینکڑوں طلبہ بیٹھ کر کے حدیث پڑھ رہے ہیں. حضرت فروخ دور سے دیکھ کر کے تمنا کرنے لگے کاش میرا بیٹا بھی ایسا ہوتا. کسی سے پوچھا کہ کون شیخ صاحب ہے, کون حضرت جی ہیں جو پڑھا رہے ہیں؟ کہا کہ یہ ربیہ ہے. کہا اللہ اکبر, یہ میرا بیٹا ہے. میرا بیٹا اس دور کا ایک عظیم محدث بن گیا, حدیث کا استاذ بن گیا. گھر میں آتے ہیں روتے ہوئے, بیوی سے کہتے ہیں کہ میری بیوی تو نے بڑی اچھی تربیت کی ہے میرے بیٹے کی. کہا وہ رات میں آپ حساب مانگ رہے تھے 20,000 درہم کا, میں اب بتانے والی تھی آپ کو. وہ 20,000 درہم میں نے اپنے بیٹے کو اس مقام تک پہنچانے میں خرچ کیا ہے. ایک ایک پائی میں نے اپنے بچے کے اوپر خرچ کی ہے کہ میرا بیٹا بڑا ہو کر کے نبی کی حدیثوں کا حافظ بنے, عالم بنے, محدث بنے, اور آج وہ سپنا میرا پورا ہوا ہے. حضرت فروخ نے اپنی بیوی کو گلے لگایا, کہا کہ تو نے اس پیسے کا حق ادا کیا ہے, تو نے ایک پیسہ بھی ضائع نہیں کیا ہے. میری عزیز ماں اور بہنوں, تربیت ماں کرتی ہے, سنوارتی ماں ہے. اور ماں بیچاری کا نام بھائی نام جب بھی لیا جاتا ہے ولدیت میں باپ کا نام نہ لیا جاتا ہے. امام بخاری کا نام محمد تھا, ان کے باپ کا نام اسماعیل تھا. ماں کا نام کون جانتا؟ ماں کا نام تو بہت ریئر جانا جاتا ہے. یہ ماں کا کردار ہوتا ہے. ماں, اس کو فیم کی ضرورت ہے, اس کو شہرت کی ضرورت نہیں, اس کو ایڈورٹیزمنٹ کی ضرورت نہیں ہے. عورت گمنامی کے پردے میں رہ کر کے ایسے ایسے کردار دنیا کو دیتی ہے کہ دنیا فخر کرتی ہے. میری عزیز پیاری ماں اور بہنوں, اپنی اہمیت کو پہچانو, اپنی عظمت کو پہچانو, اپنے مقام کو پہچانو, اپنے بچیوں کی صحیح تربیت کرو. اللہ حساب لے گا تم سے.
اگر جوان بیٹیاں آج غلط راستے پہ جا رہی ہیں، ماں کی تہجد اس کے کام نہیں آئے گی، ماں کو جواب دینا پڑے گا۔ اگر جوان بیٹی رات میں سوشل میڈیا پر کسی کے ساتھ غلط تعلق بنا رہی ہے، ماں کو حساب دینا پڑے گا۔ اللہ کے نبی فرماتے والمرأۃ راعیۃ علی بیت زوجہا، عورت اپنے شوہر کے گھر کی ذمہ دار ہے اور اس سے پوچھا جائے گا کہ تیرے گھر میں کیا چل رہا تھا، تو نے بتایا کیوں نہیں۔ اور آخری چیز جو بیان کر کے 8:41 ہو چکا ہے، 8:45 پہ ہمارے حضرت نے فرمایا کہ جماعت کا بھی ٹائم ہے، ایک آخری بات بیان کر کے بات ختم کر رہا ہوں کہ پردے کے معاملے میں عورتوں کو بہت احتیاط سے کام لینا چاہیے۔ میں ایک مثال آپ کو دیتا ہوں۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ میرے پاس ایک صاحب آئے، ان کا نام افلا تھا، وہ ابو القویس کے بھائی تھے، اور یہ کب آئے؟ آیت حجاب کے پردے کی آیت کے نازل ہو جانے کے بعد آئے۔ تو کہنے لگی کہ میں نے ان کو اجازت نہیں دی کہ صاحب پردے کا حکم نازل ہو چکا ہے، آپ کو مجھ سے پردہ، آپ میرے سامنے نہیں آ سکتے جب تک میں اللہ کے نبی سے کلیئر نہ کر لوں۔ تو حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ مجھے ابو القویس کی عورت نے دودھ پلایا تھا، مجھے ابو القویس کی بیوی نے دودھ پلایا تھا، اور وہ ابو القویس کے بھائی تھے۔ تو مجھے لگا کہ مجھے تو ابو القویس کی بیوی نے دودھ پلایا ہے اور یہ ان کے بھائی، تو یہ ان سے یہ میرے لیے غیر محرم کیسے ہو جائیں گے؟ مجھے یہ بات سمجھ میں نہیں آئی۔ تو کہتی ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی سے کہا کہ اللہ کے نبی، ابو القویس کے بھائی افلا میرے پاس آنے کی اجازت مانگ رہے ہیں، مگر میں نے آپ سے پوچھے بغیر آنے کی اجازت نہیں دی۔ اللہ اکبر۔ کردار دیکھو ام عائشہ کا کہ ایک ایسا شخص گھر میں آ رہا ہے جو رضاعت کے اعتبار سے ان کا چچا ہے، اور سارے صحابہ کو مسئلہ معلوم ہے کہ رضائی چچا بھی سگے چچا کی طرح ہوتا ہے، اور چچا کو بھتیجی سے پردہ، بھتیجی کو چچا سے پردہ نہیں کرنا ہے۔ مگر حضرت عائشہ کی احتیاط دیکھو، ان کا تقوی اور دینداری دیکھو، انہوں نے اجازت نہیں دی جب تک نبی سے نہ پوچھو۔ یہ احتیاط کہاں چلے گی ہمارے سماج کی؟ احتیاط نہیں ہے میرے پیارے بھائی۔ جو عورتیں اپنے گھر میں شوہر سے تمیز سے بات نہیں کرتی، وہ دکاندار سے میٹھے میٹھے لب و لہجے میں بات کرتی، احتیاط نہیں۔ اپنے زبان اور لب و لہجے میں احتیاط پیدا کرو میری پیاری ماں اور بہنوں۔ کسی کو اس بات کا موقع ہی نہ دو کہ وہ آپ کے بارے میں کوئی غلط امید اپنے دل میں پال سکے۔ پہلے ہی موقع پر، پہلے ہی مرحلے پر سخت رویہ اپنا لو، پہلے ہی موقع پر اس کی امیدوں کے پودوں کو مرجھانے دو، تاکہ امیدوں کا پودا جو ہے وہ درخت نہ بننے پائے۔ اللہ نے قرآن میں کہا کہ اے مومنہ عورتوں، جب غیر مرد سے تمہیں بات کرنا پڑے تو نرم لہجے میں بات مت کرو، ورنہ جس کے دل میں شہوت کی بیماری ہے وہ تمہارے بارے میں غلط خیال پیدا کر سکتا ہے۔ یہ چند باتیں خواتین کی ذمہ داریوں کے تعلق سے تھیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے رب العالمین ہماری ماں بہنوں کو اپنی ذمہ داریوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الہ العالمین ہمارے جو یہ بھائیوں کی محنتوں سے 4 روزہ پروگرام منعقد ہوا ہے، اللہ تعالیٰ اس تمام کوششوں کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ جن بھی علماء کے بیانات کو آپ نے سنا ہے، اللہ تعالیٰ ان تمام بیانات کو اور باتوں کو ہمیں سننے کے ساتھ ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الہ العالمین ہماری ماں بہنوں کو پاک دامن بنائے، انہیں پردے کا صحیح مفہوم سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے نوجوان بھائیوں کو بھی اللہ تعالیٰ زمانے کے فتنوں سے محفوظ رکھے، ہمیں جب تک دنیا میں زندہ رکھے اسلام پر زندہ رکھے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو۔ آمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔